الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جنگ میں دھوکہ دینا اور ہیلہ بازی کرنا۔ سوال کیا گیا ہے کیا اسلام جنگوں میں دھوکہ دینے اور ہیلہ کرنے کی اجازت دیتا ہے، اور کیا غداری اور خیانت بھی اسی طرح ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اللہ تعالیٰ نے دھوکہ دہی اور غداری کرنا حرام قرار دیا ہے اور ایسا کرنے والے کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الذین عاہدت منہم ثم ينقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون۔ وہ لوگ جن سے آپ عہد کر چکے ہیں پھر وہ ہر بار اپنا معاہدہ توڑ دیتے ہیں اور وہ ڈرتے ہی نہیں۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 56۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے روز قیامت ہر دھوکہ دینے والے اور غداری کرنے والے شخص کے پاس ایک جھنڈا ہوگا جس سے وہ پہچانا جائے گا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے صحیح بخاری حدیث نمبر 6966، صحیح مسلم حدیث نمبر 1736۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے حدیث بیان کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس میں 4 خصلتیں پائی جائیں وہ خالص منافق ہے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب کوئی معاہدہ کرے تو معاہدہ شکنی کرے، اور جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے۔ اور جس میں بھی ان خصلتوں میں سے ایک خصلت پائی گئی اس میں نفاق کی خصلت ہے، حتیٰ کہ وہ اسے ترک کر دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3878، صحیح مسلم حدیث نمبر 58۔ امام مالک رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے خبر پہنچی کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا جو قوم بھی معاہدہ توڑ دیتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر دشمن کو مسلط کر دیتا ہے۔ موطا امام مالک باب ما جاء فی الوفاء بالعہد۔ خیانت اور غدر سے اس قدر نفرت دلانے کے باوجود شریعت اسلامیہ نے میدان جنگ میں کامیابی کے حصول کے لیے دھوکہ دینا جائز قرار دیا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں علماء کرام کا اتفاق ہے کہ جنگ میں کفار کو دھوکہ دینا جائز ہے، جس طرح بھی ممکن ہو سکے انہیں دھوکہ دیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں معاہدہ نہ توڑا جائے یا پھر کسی کو امان دی ہو تو اسے توڑنا حلال نہیں۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بھی ہے جنگ دھوکہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3029، صحیح مسلم حدیث نمبر 58۔ اور دھوکہ دہی اور خدیعہ کے عناصر میں سب سے خطرناک عنصر یہ ہے کہ دشمن پر اچانک حملہ کر دیا جائے اور اسے تیاری کا موقع ہی نہ مل سکے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کا ارادہ کیا تو مسلمانوں کو تیاری کرنے کا حکم دیا، لیکن اپنا ارادہ کسی پر ظاہر نہیں کیا، اور جب مکہ کی طرف جانے لگے اور مشرکین تک اس خبر کو روکنے کے سارے انتظامات کر لیے اور ہر طرح کی احتیاط کی کہ یہ خبر مکہ کے مشرکین تک نہ پہنچ سکے، تو پھر اپنا ارادہ مسلمانوں پر ظاہر کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ پارٹیاں روانہ کرتے اور انہیں رات کو چلنے اور دن کو چھپ کر رہنے کی وصیت فرماتے تاکہ دشمن کو اچانک دبوچا جا سکے۔ جنگ اور مارکہ میں دھوکہ جائز ہونے کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ جنگی چالوں میں یہ دھوکہ اور طوریہ اور ہیلے استعمال کرنے میں دین اسلام نے معاہدہ پورا کرنے کا جو عالی شان التزام کرنے کا کہا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس حوالے سے چند ایک مثالیں سماعت کیجیے۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک لشکر کو روانہ کیا تو اس کے سپہ سالار کو خط لکھا، مجھ تک یہ خبر پہنچی ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ غیر عربی کافر کا پیچھا کرتے ہیں، اور جب وہ پہاڑوں میں چل کر تھکنے کے بعد رک جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں ڈرو نہیں، اور جب اسے پکڑ لیا جاتا ہے تو اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے اگر پتہ چلا کہ کسی نے ایسا کیا ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اور ابو مسلمہ بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کسی ایک نے مشرک کو دیکھ کر اپنی انگلی کے ساتھ آسمان کی طرف اشارہ کیا اور وہ مشرک اس پر اس کے پاس چلا آیا تو پھر اس نے اس مشرک کو قتل کر دیا تو میں اس کے بدلے میں اسے قتل کر دوں گا۔ چنانچہ اسلام نے معاہدہ توڑنا حرام قرار دیا ہے، اور یہ غدر اور معاہدہ توڑنا جنگ میں ہیلہ بازی اور جائز دھوکہ میں شامل نہیں ہوتا۔ تو اس طرح شریعت اسلامیہ نے فرق کیا ہے کہ ہیلے کے کون سے وسائل جائز ہیں اور معاہدہ توڑنے اور غدر میں کیا چیز شامل ہوتی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے العلاقات الخارجیۃ فی دولت الخلافہ، صفحہ نمبر 197، فتوی الشیخ محمد صالح المنجد، واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 10138۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔